انسان اس دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے، وہ نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرے تو بھی اور اگر برا کام کرے تو بھی اس کے رجسٹر میں، اس کے نام اعمال میں اس کی نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور اس کی گناہیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ لیکن جب آنکھ بند ہو جاتی ہے، یعنی جسم سے روح نکل گئی اور جس کو ہم کہتے ہیں انتقال ہو گئے، وفات ہو گئی، تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، انقطع عنہ عملہ، اب اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، الا من ثلاث، ہاں تین عمل ایسے ہیں کہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اس کی اچھائیاں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچتا ہے۔ وہ تین عمل کون سا ہے؟ بس غور سے سنو، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے موت کی فکر کرنی ہے اور مرنے کے بعد کے آنے والی زندگی کی بھی فکر کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا ثواب کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ ہے کیا؟ یعنی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر دیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، میری زندگی میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میرے انتقال کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے کنواں کھدوا دیا، ٹیوب ویل لگوا دی، نہر بنوا دی، راستہ کچا تھا، آنے جانے والوں کو پریشانی اور تکلیف ہو رہی تھی، اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم نے راستے بنوا دی، ہم نے درخت لگا دیا تاکہ لوگ، اگر یہ پھل کا درخت ہے تو لوگ اس کے پھل سے فائدہ اٹھائیں، اگر یہ پھول کا درخت ہے تو پھول سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن ایسا درخت جس میں نہ پھل آتا ہے نہ پھول آتا ہے لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ کم سے کم یہ سایہ تو دے گا، لوگ اس کے سائے سے تو فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ سب صدقہ جاریہ ہے، اور آپ نے یہ کام اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کیا ہے تو جب تک وہ سڑک موجود ہے، جب تک وہ درخت موجود ہے، جب تک وہ ٹیوب ویل موجود ہے، جب تک جو ہے اس طرح کی چیزیں جس سے لوگ اور اللہ کے دوسرے بندے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم دنیا سے جائیں گے لیکن ہمارے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اسی کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ مدرسہ بنا ہوا ہے، ہم نے مدرسے میں طلبہ کے لیے پڑھنے کی کتابیں جب دے دی، اپنے پیسے سے ہم نے طلبہ کو پڑھنے کے لیے کتابیں خرید دی کہ بچے پڑھیں گے اور مدرسے کی لائبریری میں یہ کتاب رہے گی۔ ہم نے مسجد دی، مسجد میں ہم نے قرآن کریم کو لا کر کے رکھ دیا اپنے پیسے سے تاکہ جو طلبہ ہیں، جو حفاظ ہیں یا جو نماز پڑھنے آئیں گے وہ قرآن کو کھولیں گے تو یہ بھی صدقہ جاریہ کہ جب تک وہ کتاب ہے اور جب تک مدرسے میں وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی یا پڑھائی جاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جس نے اپنا پیسہ خرچ کر کے اس میں لگایا ہے اور اس میں کتاب کا انتظام کیا ہے، انشاءاللہ اس کی روح سے اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے مدرسے میں اپنا پیسہ لگا کر کمرہ بنوا دیا، لائٹ کی ضرورت ہے ہم نے بجلی کا انتظام کر دیا، پنکھے کی ضرورت تھی ہم نے 2-4 پنکھے لگا دیے، مدرسے میں مسجد میں رنگ روغن پینٹنگ کی ضرورت تھی، ہم نے کہا کہ چلو یہ کتنا خرچ لگے گا، میں اس کی رنگائی اور پٹائی پینٹنگ کو کراتا ہوں،
جب تک یہ چیز موجود رہے گی اللہ تعالی ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں اللہ ہماری نیتوں کو ہمارے دل کے اخلاص کو دیکھتے ہیں اللہ تعالی اس کا ثواب ہماری روح کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس آپ کے محلے کا آپ کے علاقے کا یہ ادارہ ہے آپ اس کے لیے فکر مند ہوئیے اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ اپنے پیسے سے ادارے کا تعاون کیجیے تاکہ یہاں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں وہ بھی پوری محنت سے پڑھائیں جو طلباء ہیں جو اللہ کے نبی کے مہمان کہلاتے ہیں مہمان رسول ہیں ان مہمان رسول کی ضرورت کا انتظام کیا جا سکے ان کے رہنے کا ان کے اوڑھنے بچھونے کا ان کے بیماری کا دوا علاج کا ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے اس لیے جو علاقے کے بھائی آئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کے مدرسے پر توجہ دیجیے عبدالرب صاحب مرحوم نے اس مدرسے کے لیے بڑی فکر مندی کے ساتھ محنتیں کی اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اور اس ادارے کی محبت ڈالی تھی آپ نے تعاون پہلے بھی کیا ہے کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب اس کے پانی نہیں ہے ان کے بچے موجود ہیں ان کے چھوٹے بھائی موجود ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اسی محبت اور تعلق کا معاملہ کیجیے تاکہ ادارے کو کسی بھی طرح سے دقتوں کا پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے جو قرآن کی شکل میں دین کی شکل میں اسلامی شریعت کی تعلیم کی شکل میں یہ میراث ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث اسی طریقے سے بڑھتی رہے اور خلق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے اس لیے میرے عزیزوں میرے بزرگوں اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اس ادارے کی ترقی کے لیے استحکام کے لیے فکر مندی سے کام لیجیے جو لوگ اس کے لیے اور کسی بھی دینی کام کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں یا اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ احسان کرنے والے کو اجر کو ضائع نہیں کرتا یہ آپ کی نیکیاں ضائع نہیں ہوگی دنیا میں اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے یا ابھی نظر آئے یا دیر سے نظر آئے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد تو اس کا فائدہ مل کے ہی رہے گا تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کہ انسان کے انتقال کے بعد جس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے وہ صدقہ جاریہ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به دوسری چیز یہ بیان فرمایا کہ جانے والا یا تو ایسا علم چھوڑ کر جا رہا ہو جس سے دوسرے لوگ نفع اور فائدہ اٹھا رہے ہیں او علم ينتفع به ایسا علم چھوڑا جس کے ذریعے سے نفع اور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس میں علماء بھی آتے ہیں حفاظ بھی آتے ہیں قاری بھی آتے ہیں یعنی آپ نے غور سے سنو میں بہت نام طور کے بول رہا ہوں مجبوری یہ ہے میں نے سوچا تھا کہ 15 منٹ تقریر کروں گا لیکن بیان بڑا لمبا ہو رہا ہے لیکن بہرحال کام کی بات آ رہی ہے اس لیے توجہ کی ضرورت ہے تو فرمایا گیا کہ علماء حفاظ قراء دین کی خدمت کرنے والے یہ سب کے سب علم ينتفع به میں شامل ہیں آپ حافظ نہیں ہیں عالم نہیں ہیں قاری یعنی اچھے انداز میں قواعد کے ساتھ قرآن پڑھنے کا علم نہیں حاصل کیا لیکن آپ نے اپنے اولاد کو عالم بنا دیا حافظ بنا دیا قاری بنا دیا تو یہ اولاد آپ کے لیے صدقے ہے اس لیے کہ جب یہ عالم ہے
تو ان کے علم سے امت فائدہ اٹھائے گی اور ان کے علم سے امت کو فیض پہنچے گا۔ تو اب جتنا فیض ان کو ان کے ذریعے مل رہا ہے تو اس مولوی کو جتنا ملے گا مولوی بنانے والے کو ملے گا۔ نہیں اپنے بچے کو عالم بنا دیا، آپ حافظ نہیں بیٹے کو حافظ بنا دیا، پوتے کو حافظ بنا دیا، تو آپ نے ان کو عالم بنایا، حافظ بنایا، اب ان کے علم سے جو دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو عالم کو بھی فائدہ پہنچے گا اور جس نے عالم بنایا ہے ان کی روح کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ بچہ ہے عبدالرب صاحب مرحوم کا پوتا ہے، جیسا کہ مولانا نے ابھی بتایا کہ ان کے دل میں بڑا ارمان تھا اس کا کہ میں اپنے پوتے کو حافظ بناؤں گا، اور یہ بھی ارمان تھا کہ میرا پوتا جب حفظ مکمل کرے گا اور اس کی تقریب حفظ قرآن ہوگی تو میں بھی اپنے شوق اور اپنے جذبے کا اظہار کروں گا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ وہ اپنی آنکھ سے اس کے حفظ کی تکمیل کے اس نورانی اور مبارک پروگرام کو اپنے دیکھتے، لیکن آج وہ اپنے قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی قبر میں اس کا فیض میں پہنچ رہا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہترین حافظ قرآن بنائے، اور ان کے والدین جنہوں نے ان کے اس بچے پر دست شفقت رکھا اور محبت کے ساتھ ان کو ناظرہ کے ساتھ حفظ قرآن کی سعادت عطا فرمائی، ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازے اور آخرت میں بھی راحتیں اور نعمتیں ان کا مقدر بنا۔ اسی طرح سے ان کے دادا جنہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ حفظ کی ابتدا کرائی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بھی اس کا اجر و ثواب پہنچائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دل میں دماغ میں دنیا کی اور دنیاوی تعلیمات کی بڑی قدر قیمت ہے۔ ہر باپ اپنے بچے کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا BA ہو جائے گا، MA بن جائے گا، BEd بن جائے گا، اس کے اوپر ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنس کے علوم میں ماہر ہو جائے گا تو ہمارے لیے دنیا میں بہت کمائی ہوگی اور بہت پیسہ ملے گا اور بہت پیسہ آ جائے گا۔ دنیا کی قیمت اور دنیا کی دولت کی اہمیت آج ہمارے دل میں موجود ہے، اور ہر بات اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں اور اس سے آگے بڑھ کر یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کیوں بھیجتے ہیں، نہ بھیجیے، یا بھیجنا جائز نہیں، بالکل نہیں، بالکل پڑھائی۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے دل میں دنیاوی علوم کی جتنی اہمیت اور جتنی عظمت اور جتنا فائدہ ہے، اس کے مقابلے میں دین کے اور قرآن کے علم کی 10% بھی اہمیت نہیں ہے۔ بس یہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اہمیت نہیں ہے کہ میرا بچہ صحیح طور سے قرآن کا ناظرہ پڑھ لے، اگر اور اللہ نے حوصلہ دیا تو حافظ قرآن بن جائے، دین کو جان جائے، شریعت کے کچھ ضروری احکام و مسائل کو جان جائے، صحیح کلمہ پڑھ لے، اللہ کو، اللہ کے نبی کو
نبی کی بیویوں کو، نبی کے صحابہ کے بارے میں کچھ جانکاری ہو جائے۔ آج مسلمانوں کے اندر حقیقت یہ ہے کہ یہ جذبہ اور شوق نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو کسی مدرسے میں بھیجیں اور 8 سال اور 10 سال لگائے، اس کے اوپر کتنے 10 سال 8 سال میں لاکھوں روپے کا خرچ آئے گا، وہ کرے اور پھر اس کے بعد وہ نکل کر کے آئے گا تو معلوم نہیں مدرسے میں پڑھانے کے قابل رہے گا کہ نہیں رہے گا، نہیں کہ مسجد میں اذان دے گا یا نماز پڑھائے گا۔ اس لیے آج مسلمانوں کا ایک رجحان یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ مدرسوں میں پڑھانے کے بجائے اور دین کا علم سکھانے کے بجائے اسکولوں میں بھیج دو، کالجوں میں بھیج دو، پاٹھشالاؤں میں بھیج دو، تاکہ وہاں انگریزی میں ہندی، میتھ، سائنس، جغرافیہ ان علوم کو حاصل کرے گا تو اسے اچھی ملازمت مل جائے گی، اعلیٰ درجے کی نوکری مل جائے گی اور 25، 30، 50 ہزار روپیہ مہینہ کما کے دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مسلمانوں کے لیے یہ بات صرف نہیں ہے۔ اول نمبر پر ہمارا ایمان ہے، اور اول ایمان کے بعد اول نمبر پر ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ ایمان بچے گا علم سے، ایمان بچے گا عمل سے۔ ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو ایمان کا نور کمزور ہوگا، ایمان ہے علم نہیں ہے تو ایمان کے تقاضے پر ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ پہلے نماز سیکھی جاتی ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پہلے قرآن سیکھا جاتا ہے، پھر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پہلے کلمہ سیکھا جاتا ہے، پھر کلمہ سکھایا جاتا ہے۔ جب ہم نے نماز سیکھی ہی نہیں تو ہم نماز پڑھیں گے کیسے؟ ہمیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، کس عمل کی وجہ سے ہماری نماز مکروہ ہوتی ہے، کس عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، نماز کا دہرانا ضروری ہوتا ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں رہے گا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ ان مدرسوں کے اندر آپ کو دنیا نہیں بلکہ آپ کو دین سکھایا جاتا ہے، آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے، آپ کو نماز سکھائی جاتی ہے، آپ کو شریعت کا علم بتایا جاتا ہے، اللہ کو پہچانوایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے معرفت کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یعنی اس امت کے لیے کیا چھوڑا ہے، آپ کی محبت کیسے ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج قدم قدم پر گناہوں کے نقشے موجود ہیں، بہکنے میں دیر نہیں لگتی، عقیدہ خراب ہونے میں دیر نہیں لگتا، شیطان قدم قدم پر ہمیں بہکانے کے لیے مورچہ باندھ بنا کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اگر ہمیں شیطان سے بچ سکتے ہیں تو اپنے علم کے ذریعے بچ سکتے ہیں، اور علم آئے گا تو شیطان سے بچیں گے، علم آئے گا اللہ کی محبت پیدا ہوگی، علم آئے گا اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، علم آئے گا تو ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان